معزز میڈیا کے دوستوں، السلام علیکم۔ لاہور کا میرا یہ مختلف مقاصد کا دورہ ہے۔ کچھ ٹیلی ویژن ٹاک شوز کی ریکارڈنگ کے لیے مجھے یہاں آنا تھا، تو میں نے MQM تنظیم بحالی کمیٹی کے ساتھیوں کے ساتھ یہاں تنظیم سازی کے عمل کو بھی دیکھا، اور کورونا سے مقابلہ کرنے کے لیے جو ہمارے رضاکار اور کارکنان وہ بھی مختلف تنظیموں کے ساتھ مل کر مختلف شعبوں میں کام کر رہے ہیں، تو میں نے انہیں یہی تاکید کی ہے کہ وہ لوگوں میں اویئرنیس اور آگہی دے کہ کورونا کا چیلنج ابھی پوری طرح سے موجود ہے، کورونا کا خطرہ ٹلا نہیں ہے، اور اسی لیے میں خاص طور پہ سروسز ہاسپٹل کے وزٹ پر بھی آیا، اور یہاں ڈاکٹر سلمان اور جو ان کی ینگ ڈاکٹرز ایکشن کمیٹی ہے ان کے اراکین سے ملاقات کی، تو میں کاشف بخاری بھائی اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ آج یہاں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھوں گا، اور مختصراً یہ کہ اس وقت پوری دنیا ایک غیر معمولی صورتحال سے گزر رہی ہے۔ دنیا کی تاریخ اور ہماری قومی تاریخ کا یہ سب سے بڑا چیلنج ہے، اور بدقسمتی کے ساتھ اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے ہمارے پاس کوئی قومی پالیسی نہیں ہے۔ اب بھی وقت ہے، پوری دنیا میں اس وبا کی کووڈ-19 کی دوسری لہر یا ویو آنے والی ہے، اور ہمارے یہاں پہلی لہر اللہ نہ کرے اپنے پیک پر جانے والی ہے۔ تو ایسے میں اگر اسی وبا کے چیلنج کو بہانہ بنا کر PTI کی حکومت، وزیر اعظم پاکستان ایک وسیع تر قومی مشاورت کا عمل شروع کر دیں، اور تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ اور حکومت سندھ کے ساتھ خاص طور پر ایک روزانہ کی بنیاد پر مشاورت کا سلسلہ شروع کر دیں، ایک قومی پالیسی وضع کریں، تو مجھے یقین ہے کہ ہم آسانی کے ساتھ ہم سروائیو کریں گے اور اس چیلنج کا مقابلہ کریں گے، اور معاشی بحران سے بھی نکلیں گے۔ اس وقت یہ صورتحال ہے کہ کنفیوژن ہے، ایک الجھن ہے، کوئی راستہ نہیں بتا رہا، قوم تیزی سے مایوسی میں جا رہی ہے، کہیں سے امید کی کوئی کرن نظر نہیں آ رہی۔ تو اس لیے میں آج لاہور پنجاب کے دورے پر عاجزانہ جو حکومت میں جماعتیں ہیں مرکز یا صوبے میں، اور جو اپوزیشن میں جماعتیں ہیں مرکز یا صوبے میں انہیں پاکستان کے مجبور، محروم اور محکوم اور مظلوم عوام کی جانب سے اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ آپس میں سر جوڑ کر بیٹھ جائیں، آپس میں پوری قوم کو اکٹھا کرنے کا عمل شروع کر دیں، اور ایک قومی مشاورت کا مسلسل مستقل سلسلہ قائم کریں، ورنہ یہ الزامات سیاسی جماعتوں کے درمیان
یہ پولرائزیشن کہ لوگ 4,500 کیسز 24 گھنٹوں میں ہوئے ہیں کورونا کے، اموات کی شرح میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. ہمیں جہاں احتیاط کرنی چاہیے، سوشل ڈسٹینسنگ ہماری کمپرومائز نہیں ہونی چاہیے، میں مانتا ہوں اس بات کو اور میں بھی اس کا درس دیتا ہوں، لیکن لوگوں کو یہ آگہی دینے کے لیے یہ میڈیا کے ذریعے سے لوگوں سے بات کرنا، اور اگر یہاں سوشل ڈسٹنس کمپرومائز ہوتا ہے یہ میری مجبوری ہے، میں نہیں چاہتا ایسا ہو، لیکن میں صرف پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم سب کو احتیاط کرنی ہے، سوشل ڈسٹنس ہر حال میں قائم رکھنا ہے، غیر ضروری میل ملاپ سے گریز کرنا ہے، ماسک کے ساتھ باہر جانا ہے، اور ابھی بھی قومی مشاورت کر کے قومی پالیسی بنانی ہے کہ تجارت، کاروبار، سرمایہ کاری، صنعت کاری، یہ عمل کیسے بحال ہوں گے، اس میں کوئی عقل کل نہیں ہے. کرپشن کے خلاف آپ لڑیں، کرپشن کے خلاف اداروں کو کام کرنے دیں، لیکن سیاسی بردباری کا، سیاسی میچورٹی کا مظاہرہ کریں. وزیر اعظم سے میں التجا کرتا ہوں، پنجاب کے غریب اور مظلوم عوام کی غربت اور مظلومیت کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ ملاقات کریں شہباز شریف سے. شہباز شریف کے پاس جانے میں، اپوزیشن کے پاس جانے میں، بھائی ان کے پاس بھی مینڈیٹ ہے، آپ کے پاس بھی مینڈیٹ ہے. سیاسی رویہ اختیار کریں. اگر سیاسی اور جمہوری حکومت ہے تو پھر سیاسی بردباری اور سیاسی تدبر کا مظاہرہ کریں اللہ کے واسطے. تو میں ایک قومی پالیسی کورونا کے خلاف، معیشت پر اور بنیادی اصلاحات پر، جس میں 18ویں ترمیم کو صرف کوسنے سے کچھ نہیں ہوگا، اختیارات آئین میں بلدیاتی اداروں کو بھی دینے ہوں گے، اختیارات، اقتدار اور وسائل نچلی سطح پر منتقل کرنے ہوں گے. اس کے لیے آئینی ترامیم اور آئینی اصلاحات کی ضرورت ہے. مرکز سے صوبوں کو آبادی کی بنیاد پر وسائل ملتے ہیں تو صوبوں سے شہروں، ضلعوں، دیہاتوں اور قصبوں کو بھی آبادی کی بنیاد پر وسائل ملنے چاہیے. یہ بنیادی مسائل ہیں عوام کے. مہنگائی، بے روزگاری، اس کا خاتمہ کرنا ہے. چھوٹی گھریلو صنعتوں کو موقع دینا ہے. ایس او پیز کے ساتھ صنعتی عمل، سرمایہ کاری کے عمل کی بحالی کی بات کرنی ہے. اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ جائیں، ساری جماعتوں کے ساتھ بیٹھ جائیں اور ساری جماعتوں کے ساتھ بیٹھ کر ملک کو ایک موقع دیں. یہ دعویٰ کہ میرے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے، یہ تدبر نہیں، یہ تکبر ہے. ویسے ہی آپ کی کلئی کھل گئی ہے. دعوے اتنے بڑے، کھودا پہاڑ، اس میں سے چوہا بھی نہیں نکلا. اگر چوہا بھی نکلتا تو آج قوم کو امید ہوتی. اگلے انتخابات کی باتیں آسان ہیں، ابھی بلدیاتی انتخابات نہیں ہوئے، پنجاب میں بلدیاتی ادارے بھی نہیں ہیں، ان کے اختیارات کا معاملہ بھی ہے. تو انتخابات بلدیاتی ہوں، کورونا سے نمٹیں گے تو بلدیاتی انتخابات کی طرف جائیں گے. بھائی کورونا سے نمٹیں گے تو قومی انتخابات کی طرف جائیں گے. تو باتیں آسان ہیں، لیکن قومی مشاورت کے بغیر قوم کو اس دلدل سے، اس بحران سے نکالنا ممکن نہیں. کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ، دیکھیں ہر شعبے کو پیکج دینا ہوگا.
घरेलू छोटी सनतों को, ताजिरों को, कारोबार को आपको पैकेज देना होगा। आपको आसान, इंतहाई आसान कर्जे देने होंगे। सेक्टर है, चाहे वो सलून हो, तालीमी इदारे हो, होटल इंडस्ट्री हो, रेस्टोरेंट हो, आपको कारोबारी लोगों को, सर्विस सेक्टर को आसान कर्जे या आपको ग्रांट देनी होगी। इस पर मुशावरत करें कौमी सतह पर, क्रेडिट की बात ना करें। आप और ऑपोजिशन मिलकर अच्छे पैकेज अवाम को रिलीफ और उम्मीद दें, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो बल्दियाती इख्तियारात, वसाइल की मुनसिफाना तकसीम, टैक्सों का मुनसिफाना निज़ाम, ये बुनियादी ज़रूरतें हैं। आपको बड़े जागीरदारों और वडेरों से भी कोई आमदनी टैक्स लेना होगा। छोटे किसानों और छोटे जमींदारों की मैं बात नहीं कर रहा। फिर आज मैं यहाँ आया तो डॉक्टर सलमान ने मुझे बताया कि अभी भी जो हुकूमतें हैं वो सीरियसली नहीं ले रही कोरोना को, और अब भी ना पंजाब के बजट में ना वफाकी बजट में कोई इन्फेक्शियस डिजीज, जो किसी किस्म के भी वबाई अमराज हैं, जो जरासीम से होते हैं, चाहे वायरस हो चाहे बैक्टीरिया हो, एक सिर्फ डॉक्टर है उसकी पंजाब में। क्या नाम है भाई उसका? डॉक्टर सोबिया काजी। डॉक्टर सोबिया काजी। तो एक सोबिया काजी से लाहौर, एक शहर लाहौर मैनेज आप कराएंगे तो नहीं हो सकता। वो क्या क्या करेंगी? डॉक्टर्स को, पैरामेडिक्स को डेली वेजेस पे रखना, ये भी जुल्म है। इन्फेक्शियस डिजीज का शोबा अलग कायम करें। अब ये वबा आगे भी आती रहेगी, एक वबा से निकले तो दूसरी वबा के लिए तैयारी करें। कहां बजट में, कहां वफाकी और सूबाई बजट में इसकी तैयारी का कोई प्रोग्राम नहीं है। एमटीआई अस्पतालों को ऑटोनॉमस बनाने की अभी बात हो रही है। अभी तो आप बाकी सारे काम रोक दें, सिर्फ लोगों की जिंदगियों की फिक्र करें, उनके रोजगार की फिक्र करें। और इन दो शोबों में रोजगार कैसे मिलेगा, लोग मायूसी से कैसे बचेंगे और कोरोना से कैसे बचेंगे, उनकी सेहत और जिंदगी की फिक्र करें। और सारा पैसा, सारे वसाइल इस पर लगाएं। सरमायाकारी के अमल के ऊपर भी आप पैसा लगाएं, लोगों को आसान शराइत पर कर्जे दें, छोटे कर्जे दें। छोटे सेक्टर, आम आदमी को, टैक्सी चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला, छोटी बसें चलाने वाला, उसे भी हुकूमत की जरूरत है। जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनकी नौकरियां खत्म करने जा रहे हैं। मैं इस अमल और सोच की मजम्मत करता हूं। उन्हें रेगुलराइज होना चाहिए। जो हेल्थ वर्कर्स हैं, जो तिब्बी शोबे में काम कर रहे हैं और अपनी जिंदगियों को दांव पर लगाकर लोगों की जिंदगियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें उनका रिवॉर्ड और सिला देने की बजाय, हौसला अफजाई करने की बजाय आप उनकी नौकरियां खाने के दर पे हैं। ये तो आप सितम बालाए सितम कर रहे हैं। अल्लाह के वास्ते इससे बाज रहें। मुझे ये चंद गुजारिशात करनी थी। मैंने अपनी बातों में दबे अल्फाज में बहुत कुछ कहा है। मुझे उम्मीद है कि जो पाकिस्तान के खवास हैं वो भी मेरी बातों का नोटिस लेंगे और पाकिस्तान के अवाम तो वैसे भी समझते हैं कि फारूक साहब ये बताएं कि वजीर आजम ने कहा है कि मुझे कुर्सी की कोई जरूरत नहीं है। वजीर आजम तो कह रहे हैं कि कुर्सी जाती है चली जाए, लेकिन वफाक जो सिंध है, सिंध ने कहा हमने वफाक के लिए बजट नहीं इकट्ठा करना क्योंकि वो हब है। अगर वो बजट इकट्ठा नहीं करेगा, और वजीर आजम कह रहे हैं कि हमें कुर्सी की कोई बेफिक्र नहीं है, मेरे आने वाले बाद में इससे मुल्क चलेगा। अगर कराची बजट नहीं इकट्ठा करेगा, इससे वफाक की बेहतरी होगी।
دیکھیں یہی تو خوفناک صورتحال ہے. الجھی ہوئی نہیں ہے، صرف ایسا نہیں کہ صورتحال بہت گنجلک پیچیدہ اور الجھی ہوئی ہے، بلکہ خوفناک ہے کہ اگر وزیر اعلیٰ سندھ یہ کہے کہ ہم وفاق کے لیے ٹیکس جمع نہیں کریں گے، یہ دوریاں ہے ہماری سیاسی قیادت میں، سیاسی لیڈرشپ میں. اگر یہ دوریاں برقرار رہیں، ایک دوسرے پر الزامات، تو پوری قوم ان ساری سیاسی جماعتوں اور ان کے ساری قیادت پر سارا الزام ڈالے گی. یہ سب قصوروار ہیں. یہ قوم کو بحران سے نکالنے کی بجائے، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کی بجائے، ایک دوسرے کے اوپر سبقت لے جانے کے لیے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے داؤ پیچ لگا رہے ہیں. وہ کہہ رہا ہے کہ ہم 18ویں ترمیم ختم کریں گے، صوبائی خود مختاری. دوسرا کہہ رہا ہے کہ ہم وفاق کو ٹیکس نہیں لینے دیں گے. اس سے زیادہ، اور کورونا ہنس رہا ہے، دور سے دیکھ کر کورونا مسکرا رہا ہے. ویسے تو یہ ہمارے ساتھ مذاق ہوا تھا کہ اصل کووڈ-19 تو بعد میں آیا. جولائی 2018 میں کووڈ-18 آ گیا تھا، پھر کووڈ-19 آیا. ابھی جو رویہ ہے سیاسی جماعتوں کا اور وزیر اعظم کا خاص طور پر، پھر سندھ کے وزیر اعلیٰ کا، یہ کووڈ-20 ہے. تو کووڈ-18 الیکشنز تھے، کووڈ-19 کورونا ہے، اور کووڈ-20 پاکستان میں آ گیا. جو پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این، یہ بڑی جماعتوں کے درمیان جو پولرائزیشن ہے، یہ پاکستان کی مکمل تباہی کا سامان ہے. اگر انہوں نے ہوش کے ناخن نہ لیے اور آپس میں سر جوڑ کر نہ بیٹھے، کوئی رستہ نہ نکالا، کوئی روڈ میپ نہ بنایا، کوئی قومی اتفاق رائے نہ کیا، تو پھر داستان تک نہ ہوگی داستان. اچھا فرقو، یہ بتائیں کہ کراچی اسٹاکس مین پہ حملہ ہوا جس میں بھارت کے متعلق کہا گیا، اور یہ بھی کہا گیا کہ جو ایم کیو لندن کے بھی تانے بانے ملتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں اب جو دہشت گردی کی لہر آئی ہے اس میں کون ملوث ہو سکتا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی دعویٰ آپ کریں، اور ماضی میں بھی یہ دعوے ہوئے ہیں، میں نہیں کہہ رہا کہ ہمارے ادارے اور ہماری حکومت کوئی کمزور بات کر رہی ہے. ہم بھارت کی کسی طرح کی بھی مداخلت ہے اس کو کسی حال میں برداشت نہیں کریں گے، اور اس کے خلاف پوری قوم سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے. اور کشمیر میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، وہاں کے عوام کو بھی ظلم و بربریت سے بچانا، یہ ہماری اخلاقی، سیاسی، انسانی ذمہ داری، اسے ہمیں ادا کرنا ہے. لیکن جو دعویٰ کریں ہم، حکومت یا ادارے، انہیں فوری طور پر منطقی انجام تک پہنچانا ضروری ہے. جیسے پی آئی اے طیارے کا حادثہ ہوا، چلیں ایک اچھا کام ہوا کہ رپورٹ فوراً آ گئی، لیکن دودھ میں مہنگنی ڈال دی، کہہ دیا کہ 250 پائلٹ جعلی ہیں. پوری دنیا میں پی آئی اے کا بیڑا غرق، ہماری سول ایویشن کا بیڑا غرق. تو صرف قومی خزانہ خالی نہیں ہے، اپر چیمبر بھی خالی ہے. بھائی یہ اپر چیمبر بھی خالی ہے. مسئلہ یہ، تو میرا کہنا یہ ہے کہ جو دعویٰ کیا جائے اس کو فوری طور پر مقدمات کی صورت میں ثبوت اور شواہد کے ساتھ لا کر ایسے لوگوں اور ان کی پشت پناہی والوں کو ہمیشہ ہمیں کو گھر جانے جانا چاہیے، کیونکہ عوامی مسائل حل کرنے میں حکومت ناکام ہو چکی ہے. کیا مشورہ دیں گے وزیر اعظم کو آپ؟ دیکھیں، میں وزیر اعظم کو پہلا مشورہ یہ دوں گا کہ اب وہ سیاسی وزیر اعظم بن جائیں. اب وہ سیاسی سوچ اور سیاسی عمل اختیار کرے اور ایک چانس لیں، اپنی حکومت کو بچانے کے لیے نہیں، اس پاکستان اور اس کے عوام کو اس بحران سے نکالنے کے لیے. وہ اکیلے نہیں کر سکتے. ان کی پہلا مسئلہ دیکھیں نااہلی کا ہے، میں نے بتایا. دوسرا مسئلہ نا تجربہ کاری، اور پھر اس پہ ان کے جو مشیر ہیں ان کی نالائقیاں، وہ ایک الگ تڑکا لگا. تو یہ جو ڈش تیار ہوئی ہے یہ تباہی کا سامان ہے. یہ بتائیں کہ نااہلی، نا تجربہ کاری اور نالائقی کا تڑکا، یہ ہے مسئلہ. عمران خان 5 سال پورے کرے گا، یہ بتائیں.
عمران خان صاحب 5 سال پورے کریں گے. دیکھیں پاکستان کو قائم و دائم رہنا ہے, اس کے لیے سوچیں اور قومی سوچ اپنائے, بنیادی اصلاحات, آئینی ترامیم, جس سے عوام کام پر لگ جائیں, عوام اپنی تقدیر کے مالک بن جائیں. وہ کام نہیں ہو رہا, لڑائی ہو رہی ہے. آخری سوال بتائیے گا کہ وزیر اعظم نے اجلاس میں کہا کہ اسامہ بن لادن کو جو ہے وہ شہید قرار دیا. آپ سمجھتے ہیں یہ ان کو بیان دینا چاہیے تھا؟ اگر نہیں دینا چاہیے تھا تو انہوں نے کیوں دیا, اس کی کیا وجوہات؟ دیکھیں پہلی بات تو میں ہیلتھ پروفیشنلز کے ساتھ میرے سارے سیاسی ساتھی اور سندھ کے شہروں میں رہنے والے مکمل اظہار یکجہتی کرتے ہیں. ہم ان کے ساتھ ہیں جو اگلے مورچوں پر لڑ رہے ہیں, اور ہم سب کا, پوری قوم کا دفاع کر رہے ہیں. میں تمام ہیلتھ پروفیشنلز, چاہے ڈاکٹرز ہوں, پیرامیڈکس ہوں, نرسز ہوں, انہیں سلام تحسین پیش کرتا ہوں. بہت. اور یہ جو آپ نے کہا سوال کہ اسامہ بن لادن کے بارے میں وزیر اعظم کو یہ بات کرنی چاہیے تھی, تو بھائی یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی. انہیں سیاسی پختگی, بردباری اور سیاسی رویے کا مظاہرہ کرنا چاہیے.